تمہاری ہر طریقے کی، تم نے ایمان کے اندر کفر شرک ڈالا ہے، تم نے اپنے باپ دادا کی ریت کو اپنایا ہے، تم نے اللہ کی بات کا انکار کیا ہے۔ ہم تمہارے کافر ہیں تمہارے ہر طریقے کی، ہم اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کی بات کو ہم لائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ تم نے بھی آنکھ میں ایک طرح سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے ہم کو ثبات دیا۔ کفرنا بکم، اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اس لیے قومیت اور اسلاف اور اکابر کے اوپر جو اللہ سے ٹکرائے ہیں ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم تمہاری ایک ایک چیز کے کافر ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اب تم سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان ایمان کی وجہ سے اب نہ خونی رشتہ حائل ہوگا، نہ تعلقات، نہ معاملات کا۔ ایمان اصلی چیز ہے، ایمان نے ہم کو تم کو جدا کر دیا ہے۔ اب ہم تمہاری ہر بات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اب ہمارے تمہارے درمیان سوائے بغض کے، عناد کے، عداوت کے، دشمنی کے، اللہ کے لیے اور کوئی رشتہ باقی نہیں چھوڑا ہم نے، ہم کاٹے ڈالتے ہیں۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے، اگر تم بھی اللہ کے اوپر ویسا ایمان لے آؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ ساری دشمنی ہے، یہ دوستی بھی، یہ ساری جنگ ہے، یہ محبت کے اندر بدل جائے گی۔ پھر ہم تم کو گلے لگا لیں گے۔ ہماری دشمنی نہ قومیت کے لیے ہے، نہ ریاست کے لیے ہے، نہ ملک و مال کے لیے ہے، نہ حسن و جمال کے لیے ہے۔ ہماری دشمنی خالص اللہ کے لیے ہے، ایمان کے لیے۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ موقع آتا ہے، اور جب یہ حالات ہو جائے کہ قوم ایک طرف اہل کتاب کی طرح سے کتاب کو بھی ماننے کا اقرار کرے اور قیامت اور آخرت کو بھی مانے، رسالت کا بھی حامی بھرے، لیکن اس نے توحید کو بدل ڈالا ہو، رسالت کی بجائے اس کا پیغام سننے کی بجائے، سنت کی بجائے بدعت کے اوپر عامل ہو، آخرت کے اوپر نگاہ گارنے کی بجائے دنیا کی ہو رہے، تو وہی رویہ جو مالک فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تو وہی رویہ، وہی کہا کی بات، ایمان کی آواز اٹھنا چاہیے بغیر کسی مداہنت، لین دین کے، سودا بازی کے، وہ بات اٹھے، اور یہی بات اللہ کی توفیق سے ہم نے اٹھائی ہے۔ ایمان کی بات اٹھی ہے کہ تمہارا ایک الہ ہے، الہکم الہ واحد، اور جن کو تم اپنا پیشوا، اپنا اکابر، اپنے سلف صالحین کے نام سے یاد کرتے ہو، تو بھائیو اللہ نے تو فرمایا ہے اگر کسی بات میں تمہارا کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے ردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ ہم یہی کہتے ہیں اپنی قوم سے، تمہارا ایمان، تم دعوے دار ہو، تمہارے اندر توحید کے لمبردار بھی ہونے کا دعوے دار ہے، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا اختلاف ہے، اور اللہ کے بندو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ کروا دو۔ اور یہی بات ہوئی ہے جو وہ حالات پیدا کر رہی ہے جس میں ہجرت ہوا کرتی ہے، جس میں قوم اپنے درمیان اللہ کے ایسے بندوں کو جگہ دینے سے انکاری ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہماری قوم ایمان کے اقرار کے باوجود اس طرح سے ایک ایک جگہ پر، ایک ایک گھاٹ کے اوپر ہمارے خلاف جو ہم دین کو لے کر اٹھے اس کے خلاف وہ نبرد آزما ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس گروہ کے اندر ہمارے مخالفین میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو وہ بات جو ہمیشہ وہ کہتے آئے ہیں وہی بات ہم نے اٹھائی، تو اس کے بعد وہ اب اس سے پھر گئے ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ کبھی موقع ہو تو آج جو توحیدی کہلائے جاتے ہیں ان کی تقریریں خود پڑھیں، خود سنیں، ان کے بڑوں کی بالکل وہی بات جو ہم کہتے ہیں۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے توحید کی آواز اٹھائی اس دور کے اندر، توحید خالص، ایمان خالص کے اوپر کچھ لٹریچر بھی لکھا، اور یہ تقاریر ہیں۔ یہ جو آخر میں کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اشاعت و توحید و سنت والوں کا تھا کہ تمہارے
بڑوں نے پہلے یہ مسئلہ وفات النبی جب اٹھایا تو اس کے بعد اب کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ تو جب ان کے اکابرین کے اوپر چوٹیں پڑی ہیں اور اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں تو انہوں نے یہ بات چھوڑ دی ہے، تو وہی دعوت جو دوبارہ یعنی اسی انداز سے اٹھی ہے تو اب مخالفت پر اتر آئے ہو۔ تو بالکل یہی چیز پھر دہرائی گئی ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد جماعت کے اندر۔ یہ سجدہ تعظیمی کا جب شرک لایا گیا محمد حنیف کے ذریعے تو ان کو احساس دلایا گیا کہ یہ تو ایمان اور توحید کی بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اب اس جماعت کے اندر تم نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لا دیا، او اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرا اس کو۔ تو نہ اللہ کی کتاب کی طرف آتے تھے، نہ نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف آتے تھے، بس کہتے تھے میری تفسیر پڑھو۔ جلد دوم کے اندر دعوت القرآن کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج سے 38 سال پہلے یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تھی اور اسی کو بالکل میں اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنائے ہوئے ہوں۔ پوری طرح رگ و جان کے اندر یہ دعوت اتری ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کبھی کوئی شک کا معاملہ نہیں آیا ہے۔ اور بعد میں یہ اتار چڑھاؤ ہے جماعت کے اندر، کچھ گروپوں میں بٹ گئے ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہی بات ہے کہ جب میں وہی بات پیش کر رہا ہوں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی انداز، تو پھر مخالفت کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو یہ سارے بھائی ہیں، یہ سوچیں۔ اور آخر میں آ کے یہ جو دعوت اب سوشل میڈیا کے ذریعے کڑاکے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ اب دعوت سنی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کی مخالفت کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور بہرحال جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، ہم انشاءاللہ اسی انداز سے اس دعوت کو آگے لے کے اٹھیں، چاہے ایک ہاتھ بھی ہماری حمایت میں نہ اٹھے، چاہے ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، بالکل یہی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے۔ ان کے اکابرین کے عقیدوں کو بالکل تیا پانچا کیا جائے گا، پوری دنیا میں کہا جائے گا یہ ہیں وہ جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے۔ چاہے یہ محمود الحسن ہوں، کیا اس کو چاہیے تھا کہ یہ کہے کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے، ان کو آواز دی جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے؟ تو اس طریقے سے جو انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، چاہے صوفیوں نے، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان نے، تو آج کے یہ حنفی ہوں یا حنیفی ہوں، سارے اس اصول کے تحت اللہ کی کتاب کے نظر سے یہ کفر و شرک ان کا ثابت ہو گیا ہے، اور یہ بالکل طاغوت ثابت کر دیے گئے۔ ان کی جو مانے گا، ان کے پیچھے جو چلے گا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ ہمارا لٹریچر پہنچے، ہماری آواز پہنچے، یہ اللہ کے بندوں منظم ہونے کی کوشش کرو، دوبارہ ایمان کو تازہ کرو، اور یہ زندگی نے ایک موقع دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد کوئی دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے آئے ہیں اس راستے کے اندر، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، یا ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی۔ دو گروپ جو ہیں ان کے تو بالکل عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، چاہے یہ رفع عام والا یعنی محمد حنیف کا گروپ ہو یا یہ لنڈی والے ہوں، باقی جو 3-4 گروپ ہیں ان کے اندر بہرحال اس انداز سے عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے، لیکن یہ توحید کی دعوت جب دائی اٹھا رہے ہیں تو اس کے بعد تو مخالفت کیوں کرتے ہو یا آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ تو ان کے اوپر شیطان کا اس طریقے سے وار ہوا ہے۔ چاہے یہ توحیدی ویڈیوز کے معاملے میں جو انہوں نے اختلاف کیا ہے، یہ بھی بالکل حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ہر طریقے سے یہ دعوت پھیلے، اور ان ویڈیوز کے بارے میں تو ان کا فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس چیز کو آڑ بنا کے بھی انہوں نے اس دعوت کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ یہ بڑی بدبختی ہے۔ بہرحال جو مخلص ساتھی ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ، ان کو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، ہر انداز سے یہ دعوت آگے آتی ہے، اور آپس میں ان کی محبت ہے، آپس میں رابطے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ یہ ایمان خالص کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب توحید دل کے اندر اتر جائے، جب اللہ کے وقار کا معاملہ ہو، اللہ کی عزت کا معاملہ ہو، تو پھر اس بنیاد کے اوپر الحب للہ والبغض للہ، تو جب تک یہ ماحول نہیں بنے گا اللہ کے بندوں، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، اور یہ کفر و شرک کا جنازہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے سارے معاملات کو پیچھے کر دو، اس طرح ایمان اور ایمان خالص اور توحید کا مسئلہ، اسی کے اوپر جم جاؤ اللہ کے بندوں، دیکھنا انشاءاللہ جینے کا بھی مزہ آئے گا اور اس راستے میں شہادت مل جائے۔